اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. محترم حاضرین جماعت و حاضرین جمعیت، نوجوان دوستو، الحمدللہ آج 17 ستمبر 2023 مطابق 2 ربیع الاول 1445 ہجری بروز اتوار بعد نماز مغرب مقامی جماعت اہل حدیث مانوی کی نگرانی میں چلنے والا ایک نصف شب عظیم الشان اجلاس عام، جس کے اندر میں آپ تمام لوگوں کے سامنے انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں، منہج سلف و آثار صحابہ کی روشنی میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام امت مسلمہ کے نام، اس عنوان کے حوالے سے چند باتیں بتانے کی کوشش کروں گا. محترم حاضرین، جیسا کہ آپ لوگوں کے سامنے عنوان بتایا گیا کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت کس کو کہتے ہیں؟ لغوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے، سیرت کہتے ہیں چال و چلن کو، کردار کو، خصلت و عادت کو، اور انسانی زندگی کے روزمرہ کیفیات و حالات کو سیرت کہا جاتا ہے. اصطلاحی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو عام طور پر یا خصوصی طور پر سیرت کہا جاتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارکہ، آپ کے شمائل اور آپ کی دنیاوی زندگی کے اندر پیش آنے والے روزمرہ کے مسائل و حالات، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، لین دین، خوشی غمی، اچھائی اور غمی کے معاملے میں وہ تمام کے تمام مسائل جو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ادا کیا ہو، اس کو سیرت کہا جاتا ہے. اسی کے پیش نظر میں آج آپ لوگوں کے سامنے چند باتیں سیرت کی اہمیت کے تعلق سے بتاؤں گا کہ مسلمان کے لیے سیرت کے علم کا مطالعہ کرنا بے حد ضروری ہے، اس اعتبار سے کہ میں اور آپ جب سیرت کا مطالعہ کریں گے تو حقیقی معنوں میں ایک آدمی کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے علم کے بعد اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کا علم ہو جاتا ہے. اور دوسری چیز کہ جو قوم اپنے نبی کی سیرت کو پہچان لیتی ہے، دشمنان اسلام کی طرف سے کیے جانے والے ذات مقدسہ پر حملے جو ہوتے ہیں، ان کی دفاع میں مکمل طور پر علمی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے ایک مسلمان کھڑے ہو کر پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کر سکتا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ مسلمان اپنی دنیاوی زندگی کے اندر مطالعہ سیرت کو آگے بڑھائے گا تو حقیقی معنوں میں اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ایمان کی مٹھاس و حلاوت کو پسند کر لے گا. اور اپنی دنیاوی زندگی کے اندر جو آدمی ایمان کی مٹھاس و حلاوت کو حاصل کر لیتا ہے، دنیا کی زندگی اس آدمی کے لیے کامیابی کی طرف لے جاتی ہے. تو یہ 3 اہم امور ہیں جو انسانی زندگی کے اندر سیرت کی اہمیت کو بتاتی ہیں تاکہ ہم اور آپ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنی دنیاوی زندگی کے اندر جس نبی کائنات امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ سیرت کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ سیرت بڑی اپنے اندر تاریخیت رکھتی ہے، اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ ہماری یہ سیرت مکمل طور پر اپنے اندر جامعیت رکھتی ہے. اور یہ جس سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اپنے اندر عملیت کی خصوصیت رکھتی ہے. اور یہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اندر مکمل طور پر قرآن و حدیث کی روشنی میں، آثار صحابہ، مؤرخین، اہل سیر کی روشنی میں صاف و شفاف لکھی گئی ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی خصوصیت ہے. اور آگے بڑھیے، ہم اپنی دنیا میں زندگی کے اندر جہاں تک ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کو
فرمان کو دیکھیں جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق کہ تمہاری زندگی کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ آپ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہی اپنا کر ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں، اور کوئی بھی آدمی اس وقت تک اپنی دنیاوی زندگی کے اندر کامیابی حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر سیرت کے علم کو حاصل نہیں کرے گا۔ اسی لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، اس فرمان کے مطابق علامہ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ اور امام الدین ابن کثیر رحمہ اللہ اور تفسیر ابن طبری رحمہ اللہ کے اندر ان باتوں کو ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک مسلمان کے لیے، ایک انسان کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ تو اس اعتبار سے کہ فی احوالہ و افعالہ و کیفیاتہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال، آپ کی کیفیت اور آپ کی زندگی کے گزارنے کے افعال، ان تمام چیزوں کے اندر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ایک مسلمان اپنی دنیاوی زندگی کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل اور نمونہ بنائیں۔ اور ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ احسان کیا ہے انسانیت کے اوپر۔ ویسے اگر دیکھا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں انسان کو اس کی دنیاوی زندگی میں حاصل ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بہت کم مواقع پر اپنے احسانات کو گنایا ہے۔ ان میں سے ایک احسان لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ تبارک و تعالیٰ بتایا کہ تحقیق کہ ہم نے امت محمدیہ کے درمیان، انسانیت کے درمیان ایک رسول کو بھیج کر بڑا احسان کیا۔ اسی لیے پیارے بھائیوں، اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے والے بنو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تھا هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے انسانوں کے درمیان ایک ایسے نبی کو بھیجا جو نبی اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنی قوم کے اندر آ کر قوم کے لوگوں کے لیے مکمل طور پر ان کے درمیان تزکیے کا کام کرے گا۔ ایک ایسا نبی ہم نے دنیا کے اندر انسانیت کے درمیان بھیجا کہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر وہ نبی علم و حکمت کی باتوں کو سکھاتا ہے۔ اس سے پہلے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ساری انسانیت گمراہی کے اندر تھی، جیسا کہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نجاشی بادشاہ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ اے بادشاہ، اس نبی کے آنے سے پہلے ہماری زندگیاں اندھیری میں جا چکی تھی، اور ہماری زندگیوں کے اندر ہر وہ برائی کو ہم نے انجام دیا جو برائی مکمل طور پر دور جاہلیت کے اندر عام تھی۔ ہمارے اندر شراب پینا، جوا کھیلنا، لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا، یہاں تک کہ مسافروں کو لوٹنا، اور اپنی دنیاوی زندگی کے اندر کسی کے مال کو ہڑپ کر کھانا، ان تمام چیزوں کی برائیاں ہمارے اندر تھی۔ لیکن ایک ایسا نبی آیا ہمارے درمیان جو ان تمام چیزوں کو خاتمہ کر کے یہ بتایا کہ لڑکی اللہ کی نعمت ہے، مال اللہ کی امانت ہے، اولاد اللہ کی امانت ہے۔ یہ تعلیم دیا کہ اے لوگوں، میں تمہارے درمیان بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف ان کو لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ پیغام کو ہم نے مانا تو مکہ کی تمام سرزمین کے اندر وہ تمام کی تمام گندگیاں جو ہمارے درمیان تھی وہ پوری کی پوری پاکی